بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو زیارت کروانے لگا ہوں مسجد جمکران، جو کہ ایران کے شہر جمکران میں واقع ہے۔ اس مسجد کو سن 293 ہجری امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے حکم پر تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جمکران کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام حسن ابن مصلح جمکرانی تھا۔ حسن ابن مصلح جمکرانی وہ شخص ہے کہ جس نے نہ کہ خواب میں بلکہ بیداری میں امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ایک دن حسن ابن مصلح جمکرانی اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ اٹھا اور دروازے کو جا کر کھولا تو دیکھا وہاں ایک شخص موجود تھا جو اسے کہنے لگا کہ چلو تمہیں امام نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تو یہ جلدی سے اپنے کپڑے تلاش کرنے لگا اور ہڑبڑی میں اس نے اپنے کپڑے پہنے اور اس شخص کے ساتھ چل پڑا، اور اس شخص کے پیچھے چلتے چلتے سوچنے لگا کہ نہ جانے یہ مجھے کہاں لے کے جائے گا۔ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد اس نے ایک بہت نورانی جگہ دیکھی جہاں کچھ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جو اسے لے جانے والا شخص تھا وہ اسے اندر کی جانب لے کر جاتا ہے، اور یہ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں چند نورانی لوگ موجود ہیں، جن میں سے ایک بہت بزرگ ہے اور سفید ریش ہے جو کہ ایک جوان کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ بزرگ ان جوان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ جوان ان کی باتوں کا ان کو جواب دے رہے ہیں۔ وہ جو جوان ہیں وہ سید ہیں، خوبصورت ہیں اور نورانی ہیں۔ تو یہ جیسے ہی ان کے قریب آیا تو جو شخص انہیں ساتھ لے کر آیا تھا وہ حسن مصلح سے کہنے لگا کہ آپ کو جن سے ملاقات کے لیے میں لے کر آیا ہوں یہ وہی ہیں، یہ آپ کے وقت کے امام ہیں۔ تو اتنے میں امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام نے حسن ابن مصلح کو اس کے نام سے پکارا۔ سلام دعا کرنے کے بعد امام نے حسن ابن مصلح سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر حسن ابن مسلم سے کہو کہ یہ زمین جس پر تم زراعت کر رہے ہو یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یعنی کہ جس زمین پر ابھی مسجد جمکران موجود ہے۔ اور امام نے حسن مصلح سے فرمایا کہ اسے جا کر کہو کہ تم کئی سالوں سے اس زمین سے جو مال اکٹھا کر رہے ہو وہ بھی پلٹائے، اور فرمایا کہ اس سے جا کر کہو کہ ان 5 سالوں میں تمہارے 2 نوجوان بیٹے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن تم پھر بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، اور ابھی بھی اگر تم متنبہ نہیں ہوئے تو اللہ کی جانب سے تم پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حسن ابن مصلح جمکرانی نے امام سے کہا کہ آپ مجھے ایسی کچھ علامات بتائیں کہ جو میں لوگوں کو جا کر یہ سب کچھ بتاؤں تو وہ میری بات پر اعتماد کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ ہم وہاں کے حالات سے بخوبی واقف ہیں اور بہتر جانتے ہیں، ہم جیسے تمہیں حکم دے رہے ہیں تم چلے جاؤ، اور سید ابوالحسن رضائی سے کہو کہ وہ حسن ابن مسلم کو حاضر کرے اور اس سے اس مال کا مطالبہ کریں جو کہ اس نے اس زمین سے کمائے ہیں۔ اور حسن مصلح کہنے لگے کہ جب میں امام کی خدمت سے جانے لگا تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ اے حسن مصلح، آپ لوگوں سے جا کر کہو کہ اس سرزمین کو، اس جگہ کو، اس مسجد کو مقدس شمار کریں، اور فرمایا کہ اس سرزمین پر اس مسجد میں 4 رکعت نماز پڑھیں، اور جس شخص نے بھی اس جگہ پر 4 رکعت نماز پڑھی گویا اس نے بیت العتیق میں نماز پڑھی۔ ویسے تو اس مقام کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ جو کہ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ایک شہر میں گیا، وہاں پر کچھ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے جن میں ایک نوجوان بھی تھا۔ اس نے اپنی مشکل بتانے سے پہلے مجھے بتایا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا تھا، اور میں تہران کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں گیا، وہاں پر سب ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا، اور جب سب ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تو میں نے اپنا کام وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا، تو میں بس اپنی آخرت اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تو میں ہر منگل کی رات اور جمعے کی رات جمکران جایا کرتا تھا، اور کہتا ہے کہ ایک رات میں وہاں پر گیا اور میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 30 علماء میرے قریب آئے جن میں سید اور غیر سید بھی تھے۔ ان میں ایک بزرگ عالم بھی تھے جو میرے قریب آئے، اور ان کے ہاتھ میں ایک کباب کی سیخ تھی جس میں سے تیل کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔
تو وہ میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ یہ لو اسے کھاؤ، انشاءاللہ تمہیں شفا ملے گی۔ تو میں نے اس کباب میں سے ایک نوالا لیا اور کھا لیا۔ جیسے ہی میں نیند سے بیدار ہوا تو مجھے خود میں کچھ بہتری محسوس ہونے لگی، تو میں اپنے ڈاکٹرز کے پاس گیا اور ان کو جا کر کہا کہ مجھے کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے۔ ان سب نے میرے ٹیسٹ لیے اور ٹیسٹ لینے کے بعد وہ حیران ہو گئے کہ تمہاری جو بھی بیماریاں تھیں، جو کینسر تھا، وہ اب نہیں رہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر منگل کی رات امام یہاں خود تشریف بھی لاتے ہیں۔ تو ویڈیو کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔